محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے جتنی ویڈیو بھی مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے بنائی ہے اور اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے جو ویڈیو بنائی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حوصلہ افزائی کی جاتی اور اس بات کی تائید کی جاتی کہ ہاں متحد ہونا چاہیے اور متفق ہونا چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ ایسے وقت میں اور ایسے ماحول میں سبھی لوگوں کو اور سبھی مسالک سے تعلق رکھنے والے سارے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی بھی، اس کی تائیدیں بھی کی گئیں اور اس پر بہت اچھے کومنٹ بھی ماشاءاللہ کیے گئے، لیکن بریلوی مسلک کے کچھ لوگوں کی بہت ہی گھٹیا حرکتیں سامنے آئیں اور انہوں نے کمنٹ باکس میں آ کر کے غلط سلط اور الٹے سیدھے کمنٹ کرنے شروع کیے۔ ان کی وہی گھٹیا حرکتیں میں آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان کے وہ کمنٹ کہ جو نفرت بھرے کمنٹ ہے، جو شدت پسند لوگوں کے کمنٹ ہے، وہ کمنٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، عرفان اتاری یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ عاشق رسول اور گستاخ رسول کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یعنی ایسے ماحول میں اگر کوئی اتحاد کی بات کر رہا ہے اپنے تشخصات پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کی تائید کرنی چاہیے، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جناب لکھتے ہیں کہ عاشق رسول اور گستاخ رسول کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور اگلے کمنٹ میں لکھتے ہیں یہی عرفان اتاری صاحب کہ بے شک ایک ہونا چاہیے، میں امام احمد رضا کا ادنا غلام تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، آؤ اپنے باطل عقائد سے توبہ کر لو، سنیت میں داخل ہو جاؤ، مسلک اعلی حضرت میں داخل ہو جاؤ، ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ تمام دیوبندی وہابی اپنے کفری عقائد سے توبہ کر لے تو پھر ہم اتحاد بھی کریں گے اور آپ سے ایک بھائی کے جیسے محبت کریں گے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یاد رکھو حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتا، ہم لٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، پر کبھی دین کے غداروں سے اتحاد نہیں کریں گے، منافق سے اتحاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اگلا کمنٹ ہے کرتی فیشن کا۔ یہ کرتی فیشن صاحب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ اپنی کرتی بیچیے، پاجامی بیچیے، آپ کو یہاں کمنٹ باکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی اس میں حیرت کی کیا بات ہے، سیدھی سی بات ہے، فتاوی رشیدیہ میں تیرے مولانا نے اللہ کو جھوٹا بولنے والا لکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تجھے اس بات پر حیرانی نہیں ہوتی کہ دیوبندی بنتے تو مسلمان ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے جو کمنٹ میں بات لکھی ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے، اس تعلق سے ہم نے ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا جائے گا، آپ وہاں سے جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کے تمام اشکالات دور ہو جائیں گے۔ دیکھیے اگلا کمنٹ ہے جناب غلام قادر رضوی مصطفی کا، نفرت نہیں بھری ہوئی، تم لوگوں کے عقائد خراب ہیں، تم حضور کے ہی نہیں ہو سکتے ہو، ہمارے کیا ہوگے؟ اور دیکھیے اگلا کمنٹ ہے، یہ ان کا پتہ نہیں نام کیا لکھا ہوا ہے، بہت لمبا چوڑا نام ہے۔ دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں، تھانوی کو، اسماعیل دہلوی کو، قاسم نانوتوی کو اور غلام مرزا قادیانی جیسے گستاخوں کی گرفتاری کیوں نہیں مانگی انہوں نے، جو آج مفتی صاحب کے حق میں ہیں؟ آگے دیکھیے اگلا کمنٹ ہے محمد الیاس صاحب کا، دیوبندی کچھ بھی کر لے لیکن وہ کافر کے کافر ہی رہیں گے۔ یہ ان کے نفرت بھرے کمنٹ ہے کہ جنہیں پڑھ کر بھی ایک دل میں تکلیف سی محسوس ہوتی ہے کہ جہاں پر اتحاد کی بات کی جا رہی ہو، اتفاق کی بات کی جا رہی ہو، اور اپنے تشخصات پر قائم رہتے ہوئے، اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے، صرف مذہب کے نام پر اور اسلام اور کلمے کی بنیاد پر اگر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس طریقے کے نفرت بھرے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد رضا صاحب کا، لکھتے ہیں جی آج ہم اپنے فائدے کے لیے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں، کل میدان محشر میں اگر رب نے پوچھ لیا اے بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا محبوب کے صدقے میں اور تم میرے محبوب کے دشمنوں سے دوستی کرتے تھے، مصطفیٰ کے پاس شفاعت کے لیے کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیے یہ میں نے ایک نمونے کے طور پر آپ کو کچھ کمنٹ دکھائے ہیں جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ کمنٹ کیے ہیں۔ ان سے نفرت کی بو آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کتنی نفرت ہے اور کتنی شدت ہے کہ نفرت اور یہ شدت ایسے ماحول میں بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور مذہب کے نام پر، ملت کے نام پر بھی یہ لوگ متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اتفاق کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، فقط والسلام۔